أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کی اور کافروں کی بات نقل کرتے ہوئے، اور لوگوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ تو وہ ہیں کہ آسمان کی ساری چیزیں اسی کی ملکیت ہیں، اور زمین کی ساری چیزیں بھی اسی کی ملکیت ہیں، آسمان زمین سب اس کے ہیں، اور ہر چیز اس کے تابع ہیں، اور اللہ وہ ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو وجود بخشا۔ آسمان کا وجود نہیں تھا، اسی نے آسمان کو وجود بخشا، زمین کا وجود نہیں تھا، اسی نے زمین کو بنایا، اور اس کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اگر وہ کسی چیز کا ارادہ کرے، کسی چیز کا فیصلہ کر دے تو بس وہ کہہ دے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ نہیں گویا اللہ تعالیٰ کریں کہ جو اللہ اتنی بڑی جو ہے بادشاہت کا، حکومت کا، طاقت کا، اس قدر اس کے اختیارات ہیں، اسے کیا کسی کو بیٹا بنانے کی ضرورت ہے؟ جس نے آسمان زمین کی ساری چیزیں اس کی، ساری مخلوقات اس کی، ہر چیز پر اس کا حکم چلتا ہے، وہ اگر کسی چیز کو کوئی حکم دے دے تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اتنی بڑی قدرت کا مالک، کیا اس کو کسی کو جو ہے بیٹا بنانے کی ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ شرک، اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا، اللہ کے ساتھ بیٹا قرار دینا، کسی کو اللہ کی بیوی قرار دینا، یا وغیرہ وغیرہ، ان ساری چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، یہ سب سے پہلے تو شرک ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے گناہ کے ساتھ اگر انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو اللہ کے یہاں اس کی معافی نہیں ہے۔ شرک کے علاوہ اللہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے۔ شرک فی نفسی سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا یا اللہ کے ساتھ کسی کو جو ہے ملانا، اس کی بادشاہت میں، اس کی حکومت میں، اس کے اختیارات میں، اس کی صفات میں اس کے برابر کسی کو سمجھنا شرک ہے۔ اور اس کے شرک کے اندر بھی جو ہے بعض شرک وہ ہے کہ جس سے اللہ کے غضب کو بہت جو ہے جوش آتا ہے، اللہ بہت غصہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے لیے کسی کو بیٹا قرار دیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، فرمایا اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دیا جائے، آسمان اللہ کے غصے سے پھٹ جائیں، زمین میں زلزلہ آ جائیں، پہاڑ جو ہیں وہ اکھاڑ دیے جائیں، یعنی یہ سب جو ہے ممکن ہے۔ اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے ان دعوا للرحمن ولدا، کہ اللہ کو جو ہے اللہ کے لیے کسی کو بیٹا قرار دیا جائے، تو یہ شرک سب سے پہلا گناہ۔ پھر اس میں جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو بیٹا، اس کی بیٹی یا اس طرح کی باتیں جو اللہ سے جس سے اللہ کی ذات جو ہے پاک ہیں، یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا عمل ہے۔ اور جو قومیں، پچھلی قومیں جو ہے گمراہ ہوئی ہیں، بڑی بڑی قومیں جن کا جو ہے یعنی تاریخ میں بھی تذکرہ ہے اور آج بھی دنیا میں جن کا جو ہے بڑا چرچا ہے، ان کی گمراہی کے اسباب میں سے یعنی جو گمراہیاں ان کے اندر پیدا ہوئی، پھیلی، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے یعنی غضب کے شکار ہوئے، سیدھے راستے سے ہٹ گئے، ان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود جن کے پاس اللہ کی کتاب تھی، اللہ کے رسول تھے، انہوں نے عزیر کو جو ہے اللہ کا بیٹا قرار دیا، جو اللہ کے مقرب بندے تھے،
اللہ کے نبی تھے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اور نصارہ نے عیسائیوں نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اور یہ ہوتا کیوں تھا کہ کسی کے اندر کوئی جو ہے خوبی دیکھتے تھے, کوئی جو ہے غیر معمولی کوئی صفت ان کے اندر جو ہے نظر آتی تھی, تو اس کو دیکھ کر جو ہے وہ اتنا متاثر ہوتے تھے کہ ان کی تعظیم میں غلو کرتے کرتے وہ ان کو جو ہے اللہ تک پہنچا دیتے تھے. غلو کرنا, کسی کی تعظیم میں, کسی کے احترام میں, کسی کو جو ہے عزت دینے میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ اس کو اللہ کے برابر قرار دے دے, یہ جو ہے یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا عمل اور انسان کو جو ہے اللہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی سے محروم کرنے والا عمل ہے. تو بہرحال اللہ کی ذات ان ساری چیزوں سے پاک ہے, اللہ ان سب چیزوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اسی طرح کی ایک اور آیت بیان کی جس میں فرمایا بدیع السماوات والارض. اللہ کی ذات تو وہ ہے جو آسمان کو زمین کو وجود بخشنے والی, اس کو کسی چیز کی کیا ضرورت ہے. انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ, جب اس کی بیوی نہیں ہے اس کو اولاد کیسی ہوگی. اس کی اولاد کو یعنی اس کی بیوی بھی نہیں ہے, اس کی اولاد بھی نہیں. ان ساری چیزوں سے اللہ کی ذات جو ہے پاک ہے. جو قومیں گمراہ ہوئی انہوں نے جو ہے ان کی گمراہی میں بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے اپنے بڑوں کی تعظیم میں اتنا غلو کیا کہ وہ ان کو اللہ کے درجے پر پہنچا دیتے تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے.